بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 13واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مغربی تہذیب کا پس منظر اقلیت پسندی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 12 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 12 میں ہم نے نشأت ثانیہ کے دور کی خصوصیات دیکھی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ نشأت ثانیہ کا دور 1300 عیسوی سے شروع ہو کر 1600 عیسوی تک ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نشأت ثانیہ کے دور کی کچھ خصوصیات دیکھی تھی جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو روایتی علوم تھے، سائنسی نظریات اور ترقی وغیرہ کے نتیجے میں روایتی علوم کو بیکار سمجھنا شروع کر دیا گیا تھا اور اس کے مقابلے میں مادی علوم کو زیادہ ترجیح اور فوقیت دی جانے لگی تھی۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے انسان پرستی کو اصول کی حیثیت دی تھی۔ انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا اسی کو اچھا سمجھا جاتا اور اچھائی اور برائی کا جو پیمانہ تھا وہ انسان کی سوچ کو قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ مذہب سے فرار اختیار کیا تھا اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی سے مذہب کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے نفس پرستی کی خاطر تسخیر فطرت کی کوشش کی تھی اور کائنات کو تسخیر کرنے کا مقصد ان کے ہاں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس زندگی کو پرلطف بنایا جا سکے۔ اسی طرح ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نئی اخلاقیات متعارف کروائی تھی کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کے لیے اخلاقی پابندیوں میں بہت سی چھوٹ تھی۔ وہ کسی بھی کام کو کر سکتے تھے، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے لیے بہت سی اخلاقی پابندیاں ہیں جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے فکر اور عمل کو دو مختلف حقیقتیں سمجھا اور عمل کو انہوں نے فکر پر فوقیت اور ترجیح دی۔ عمل کو زیادہ اہمیت دی اور فکر کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اسی طرح ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ نظریہ متعارف کروایا تھا اور اس دور میں یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے، بلکہ عالم اور اچھا آدمی اسے سمجھا جاتا تھا جو ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھے، جس چیز کے عملی ثبوت سامنے آئے اس کا اقرار کرے اور دوسری چیزوں کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ تو تشکیک کا یہ نظریہ اس دور میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح وطن پرستی اور قومیت پرستی کا نظریہ بھی اس دور میں سامنے آیا۔ وطن اور قوم کو خدا کا درجہ دیا اور وطن اور قوم کے لیے ہر بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا گیا، اور جو اخلاقیات تھی اس میں بھی وطن اور قوم کا لحاظ رکھتے ہوئے بادشاہ کے لیے اور امراء کے لیے بہت سی اخلاقی پابندیاں ختم کر دی گئی تھی۔ تو یہ اس دور کی کچھ خصوصیات تھی جو مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم عقلی دور کی ان خصوصیات پر بات کریں گے جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقلی دور کب سے کب تک ہے۔ 1600 عیسوی میں یہ دور شروع ہوتا ہے اور 1700 عیسوی کے تقریباً وسط میں جا کر یہ دور ختم ہوتا ہے۔ اس دور کی جو خصوصیات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے کہ وہ مغربی تہذیب میں اب بھی موجود ہیں اور وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس دور کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں روح اور مادے کی جنگ برپا تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو روح کو حقیقت سمجھتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مادے کو حقیقت سمجھتے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے ایک نظریہ یہ متعارف کروایا کہ اصل میں روح اور مادہ دونوں ہی حقیقتیں ہیں اور متوازی حقیقتیں ہیں۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت میں اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اب تک تو یہ بحث چلی آ رہی تھی کہ حقیقت روح میں ہے یا مادہ میں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ روح حقیقی ہے، مادہ غیر حقیقی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مادہ بھی حقیقت رکھتا ہے مگر ذلی طور پر۔ کچھ لوگ دبے لفظوں میں یہ بھی کہتے تھے کہ بس مادہ ہی حقیقت ہے۔
اس سارے جھگڑے کا ڈیکارٹ نے یہ حل نکالا کہ روح اور مادہ دونوں حقیقی ہیں مگر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ چنانچہ اس نے روح اور مادے کو، انسان کی روح اور جسم کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جو ایک دوسرے سے آزاد اور خود مختار ہیں۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی کہ انہوں نے روح اور مادے کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، چنانچہ روح اور مادے میں جو اختلافات تھے وہ بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ اس دور کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسری خصوصیت کون سی تھی۔ اس دور میں روح اور مادے کی طرح یہ بھی جنگ تھی کہ فرد زیادہ اہم ہے یا معاشرہ زیادہ اہم ہے، فرد کی اہمیت اور اس کی رائے کو زیادہ فوقیت دی جائے گی یا معاشرے کی رائے کو فوقیت دی جائے گی اور اس کی پابندی کی جائے گی۔ تو یہ بھی اس دور میں جنگ تھی کہ فرد زیادہ اہم ہے یا معاشرہ زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مغربی فکر میں جس طرح روح اور مادے، ذہن اور جسم، عقل اور جذبے کے درمیان مسلسل کشمکش جاری ہے، اسی طرح معاشرے اور فرد کی کشمکش بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا بھی کوئی حل نہیں ملتا۔ مغرب میں جو معاشرتی انتشار پھیلا ہوا ہے اور روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کی جڑ یہی تضاد ہے۔ تو یہ اس دور کی دوسری خصوصیت تھی کہ فرد اور معاشرے میں ان کے ہاں ایک جنگ برپا تھی کہ جو فرد کی اہمیت زیادہ ہے یا معاشرے کی اہمیت زیادہ ہے۔ تیسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے تشکیک کا نظریہ متعارف کروایا اور ہر اس چیز کو بھی انہوں نے شک کی نظر سے دیکھا جو عملی طور پر تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کا انگریزی فلسفی ہیوم ایک معاملے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر ایسے لفظ کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے جو کسی ایسی چیز پر دلالت کرتا ہو جسے حسی تجربے میں نہ لایا جا سکے۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ انسانی زبان و بیان سے ایسے الفاظ بھی خارج کر دیے جائیں جن کا تعلق روحانیت سے ہو۔ تو یہ اس دور کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے ہر اس چیز کو شک کی نظر سے دیکھا جو عملی تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ چوتھی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے جعلی مذاہب متعارف کروائے اور انہوں نے ایسا مذہب متعارف کروایا جس کی خاص بات اور جس کی بنیادی قدر یہ تھی کہ انسان اپنی عقل سے ہی مذہبی اصول متعین کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس دور میں انہوں نے خدا شناسی کے نام سے ایک مذہب متعارف کروایا جو دہریت سے ملتا جلتا تھا۔ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں 18ویں صدی میں ایک نئی قسم کا مذہب نمودار ہوا جو دراصل دہریت کی ایک شکل ہے، اس کا نام خدا شناسی رکھا گیا اور اس کی خاص بات یہ ہے وہ لوگ کہتے تھے عقل انسان کا خاص جوہر ہے اور یہ چیز ہر زمانے اور ہر جگہ کے انسانوں میں مشترک ہے اور ہر جگہ ایک ہی کام کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کو پہچاننے کے لیے وحی پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں، عقل کی مدد سے بھی خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ عقل کے ذریعے چند ایسے اصول معلوم کیے جا سکتے ہیں جو سارے مذاہب میں مشترک ہوں، ان اصولوں کا مجموعہ ہی اصل مذہب ہوگا۔ تو یہ اس دور کی چوتھی خصوصیت تھی۔ پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں تسخیر فطرت پر زور دیا گیا اور اس وجہ سے کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ قابل لطف بنایا جا سکے، لطف اندوز ہوا جا سکے اس زندگی سے۔ تو یہ ان کی ایک خصوصیت تھی۔ پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ عقلیت پرستی کے دور کا دوسرا بڑا امام نیوٹن ہے اور اس نے جو قانون معلوم کیا کشش ثقل کا قانون، یہ قانون معلوم کر کے اس نے گویا یہ دکھا دیا کہ کائنات کا نظام چند واضح قوانین کے ذریعے چل رہا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کی مدد سے یہ قوانین دریافت کر لے تو کائنات اور فطرت پر پورا قابو حاصل کر سکتا ہے۔ قوانین دریافت کرنے میں وقت لگے گا لیکن انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ایک دن فطرت کو فتح کر لے گا۔ سائنس نیوٹن سے بہت آگے چلی گئی اور اس کا تصور کائنات رد کر دیا گیا، مگر اس نے جو ذہنیت پیدا کی تھی وہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ تو تسخیر کائنات کے پیچھے یہ نظریہ تھا کہ انسان اس کائنات پر قابو پا لے اور یہ زندگی جو اسے حادثے کے نتیجے میں ملی ہے اس سے زیادہ لطف اندوز ہو سکے۔ تو ان کی جو چھٹی
خصوصیت تھی اس دور کی وہ مساوات تھی۔ اس دور میں یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ تمام انسان اپنی جسمانی، معاشرتی، جذباتی ضروریات اور حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک جیسے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ مساوات کے معنی بھی وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ صرف جسمانی ضروریات یا معاشرتی ضروریات اور انہیں پورا کرنے کے حقوق کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے سارے انسان مساوی ہیں، لہذا انسانوں کے درمیان درجہ بندی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ذہنی استعداد کے لحاظ سے انسانوں میں جو لازمی فرق ہوتا ہے اسے بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا خاص ایک نظریہ تھا یا اصول تھا جسے مساوات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو ساتویں خصوصیت تھی وہ جمہوریت تھی کہ اس دور میں جو طرز حکومت اور سیاست تھی اس میں عام آدمی کی رائے کو بہت دخل تھا، اور جمہوریت اسی طرز سیاست کا نام ہے کہ جس میں عام آدمی کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عام آدمی کی پرستش کے ساتھ ساتھ عام سمجھ بوجھ کی بھی پرستش ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز عام سمجھ بوجھ کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو وہ غلط ہے یا توجہ کے لائق نہیں۔ اس لیے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں عام سمجھ بوجھ کے دائرے سے باہر ہوں انہیں یا تو ختم کر دیا جائے یا کاٹ چھانٹ کر عام سمجھ بوجھ کے دائرے میں لے آیا جائے۔ غرض جمہوریت اور مساوات کے اصولوں کو سیاست، معیشت اور قانون کے دائرے میں محصور نہیں رکھا گیا بلکہ ان دائروں میں بھی عائد کیا گیا ہے جہاں ان کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دور کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام آدمی کی رائے کو اور عام آدمی کی سمجھ بوجھ کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جمہوریت اور اسی طرح سیاست، معیشت اور قانون جیسے بہت سے اداروں اور دائروں میں اس کی رائے پر عمل کیا گیا۔ تو یہ اس دور کی ایک خصوصیت تھی۔ ایک اور خصوصیت اس دور کی یہ تھی کہ اس دور میں معاشرے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی۔ فرد سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ معاشرے کی لگائی ہوئی پابندیوں کو خاطر میں لائے اور ان کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اقلیت پرستی کے دور کی ایک مرکزی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی اور انسانی فکر میں سب سے اونچی جگہ معاشرے کو دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ فرد کو اپنے ہر فعل اور قول میں معاشرے کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ لوگ مذہب بھی صرف اسی حد تک قبول کرتے تھے جس حد تک کہ مذہب معاشرے کے انضباط میں معاون ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس دور کی کچھ خصوصیات تھی جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اب ہم ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی تھی کہ 16ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی کے تقریباً وسط تک بلکہ 18ویں صدی عیسوی کے وسط تک کا دور عقلی دور کہلاتا ہے۔ اس دور کی خصوصیات مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت تھی کہ انہوں نے معاشرے کو اہمیت دی تھی۔ اسی کی روشنی میں فرد بھی اپنی زندگی گزارتا تھا اور ادارے بھی اپنا کام اسی کی روشنی میں کرتے تھے۔ روح اور مادے کی جنگ اس دور میں تھی اور روح اور مادے کو علیحدہ علیحدہ متوازی حقیقتیں قرار دے دیا۔ اسی طرح فرد اور معاشرے کے بارے میں بھی شروع میں یہ بحث رہی کہ فرد زیادہ اہم ہے یا معاشرہ زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے ہر اس چیز کو شکی نظر سے دیکھا جو عملی تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے انسان کی عقل اور انسان کی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر مذہبی اصول متعین کرنے کی کوشش بھی کی، اور ایک خاص بات اس دور کی یہ تھی کہ انہوں نے فطرت کو مسخر کرنے کی، کائنات کو مسخر کرنے کی کوششیں بھی کی۔ مساوات کا نظریہ بھی اسی دور میں مقبول رہا اور عام آدمی کی سمجھ بوجھ کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست کو بھی اسی کے پابند کر دیا۔ تو یہ عقلی دور کی کچھ خصوصیات تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم کس موضوع پر بات کریں گے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم مغربی تہذیب کے پس منظر کے 19ویں اور 20ویں صدی کے دور پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔